رات کی خاموشی میں جب اس کے ہاتھوں نے نرمی سے اپنے بدن کے نرم حصوں کو چھوا تو وہ لمحہ ایک لذت بھری بے قراری میں ڈھل گیا۔ اس کی انگلیوں کی نرم حرکتیں جیسے جسم پر خواہش کی لکیریں کھینچ رہی تھیں۔ سانسیں بھاری ہوئیں، دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور ہر لمس ایک نئی آگ بھڑکاتا گیا۔ وہ خود کو اس گرفت میں آزاد کرنا بھی چاہتی تھی اور اس لمس کا میں کھو جانا بھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور اس کا کزن اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ سب دیکھا اور کہا کہ رات کا سکوت ایسا تھا جیسے پوری کائنات نے خود کو لمحے کے لیے قید کر لیا ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی دیواروں پر ٹوٹتے گرنوں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ پردے ہلکی ہوا کے جھونکوں سے سرکتے تو لگتا جیسے اندھیروں میں بھی کوئی راز چھپا ہو۔ مگر اس وقت سب سے بڑا راز وہ تھا جو ان دونوں کے درمیان خاموشی سے جنم لے رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی، مگر دل کی دھڑکن اس قدر تیز کہ جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمس نرم مگر بے حد طاقتور تھا۔ اس کے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا۔ تم جانتی ہو نا، یہ لمحہ صرف ہمارا ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لب بھینچ کر مسکرائی جیسے الفاظ اس کے قابو میں نہ ہوں۔ جواب دینے کی بجائے اس کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ گئی۔ اس نے انگلیوں کو آہستہ آہستہ اس کی گردن پر گھمانا شروع کیا، جیسے کوئی کینوس پر اپنی خواہش کی لکیریں بنا رہا ہو۔ وہ پل اتنا گہرا تھا کہ دونوں کے درمیان کی ہوا بھی گرم ہونے لگی۔ اچانک اس نے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ مضبوطی سے تھام لیا گیا۔ چھپانے کی ضرورت نہیں، تم بھی یہی چاہتی ہو۔ یہ الفاظ اس کے دل پر دستک کی طرح پڑے۔ وہ شرم کے رنگ میں سرخ ہو گئی۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ گردن سے نیچے سرکنے لگی، جیسے لمس اپنی منزل تلاش کر رہا ہو۔ سانسیں الجھ گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہر بار جب وہ چھوتا، ایک نئی سرشاری اس کے بدن میں دوڑ جاتے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں اور سانسوں کی بے ترتیبی باقی تھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے خواہش اور محبت دونوں ایک دوسرے میں گھل کر ایک نئی آگ بنا رہے ہوں۔ تم ڈرتی کیوں ہو؟ اس نے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی تپش نے اس کے جسم کو اور بھی لرزا دیا۔ میں ڈرتی نہیں، بس الفاظ اس کے ہونٹوں پر رکے رہ گئے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو دیکھا اور پھر انگلیوں سے اس کے ابھاروں کی نرمی کو چھوا۔ وہ لمس اتنا نازک مگر اتنا بھرپور تھا کہ اس نے آنکھیں میچ لی۔ ان لمحوں میں وقت جیسے تھم گیا، ہر لمحہ ایک نئے احساس کی چادر اوڑھ کر دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس گرفت سے نہ نکل سکے، بلکہ دل کے کسی کونے میں یہی چاہتی تھی کہ یہ لمس کبھی رکے ہی نہ۔ اس کے جسم میں بے قراری بڑھ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کی جنبشیں جیسے جسم کے ہر خفیہ راز کو جاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہر سانس ایک نشہ تھا اور ہر لمس ایک وعدہ۔ وہ اب مزید کچھ بول نہ سکی، صرف آنکھیں بند کیے خود کو اس کے حوالے کر۔ رات کے بعد کی خاموشی بھی عجیب تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، مگر الفاظ جیسے کھو گئے ہوں۔ صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی جو کمرے میں گونج میں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی رہی، جیسے ابھی تک لمحوں کی شدت سے نکل نہ پائی ہو۔ اس کے گال سرخی میں ڈوبے تھے اور سانسیں اب بھی بکھری ہوئی۔ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ چونکی، مگر بولنے سے پہلے ہی اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں اتر گئیں۔
وہ نظروں کی قید اتنی مضبوط تھی کہ الفاظ بے معنی لگے۔ کیا کہوں، جو کچھ ہوا وہ سب لفظوں سے بڑھ کر تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ تو پھر مان لو تم بھی یہی چاہتی ہو، تم بھی چاہتی ہو مجھے۔ وہ چونکی، نظریں جھکائیں، پھر دھیرے سے بولی، ہاں، مگر یہ سب آسان نہیں، تم جانتے ہو نا۔ یہ جملہ سنتے ہی کمرے کا سکون بدل گیا۔ باہر کی دنیا، خاندان، سماج، یہ سب ان لمحوں کے بیچ میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں جانتا ہوں سب رکاوٹیں ہیں، مگر کیا تم چاہو گی کہ ہم ان دیواروں کو یوں ہی ہمیں قید کرتے رہنے دیں؟ وہ خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ میری ماں اگر جان گئی تو، میرا بھائی، وہ تو ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور تمہارا دل؟ اس نے شدت سے پوچھا۔ کیا وہ معاف کرے گا اگر تم نے مجھے کھو دیا؟ یہ سوال اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ جانتی تھی کہ جواب نفی میں ہے۔ دل تو پہلے ہی اس کے حصار میں قید ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں مینچ لیں اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی تمہیں کھونا۔ یہ جملہ اس کے لیے ایک اعتراف تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے رشتے کو بے حد مضبوط کر دیا۔ وہ آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو پھر ڈرو مت، ہم اپنے لمحے خود بنائیں گے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے۔ لمس کی گرمی دوبارہ ہوا میں گھل گئی۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور لبوں کو قریب لے آیا۔ وہ لمحہ پہلے بوسے کا تھا، مدھم مگر شدت سے بھرا ہوا۔ اس کے ہونٹ لرزے، مگر اس لمس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس بوسے نے جیسے دونوں کے اندر کی بے قراری کو اور بھڑکا دیا۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی کمر تک سرکنے لگے اور وہ خود کو مزید قریب محسوس کرنے لگی۔ ہر لمس میں ایک کہانی تھی، ہر سرگوشی میں ایک اعتراف اور ہر دھڑکن میں ایک وعدہ۔ مگر جیسے ہی لمحے کی شدت بڑھتی گئی، وہ اچانک پیچھے ہٹ گئی۔ سانس پھولی ہوئی، آنکھوں میں خوف اور خواہش دونوں جھلک رہے تھے۔ یہ سب اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور دھیرے سے کہا، محبت کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر چھپانا بھی پڑا تو میں چھپاؤں گا، تمہیں نہیں۔ وہ اس کے الفاظ پر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ دل کی دیواریں ایک ایک کر کے گرنے لگی۔ وہ لمحہ اب صرف لمس نہیں رہا تھا، بلکہ ایک عہد میں بدل گیا تھا۔ ان کی قربت میں اب خوف بھی تھا اور بے پناہ کشش بھی۔ وہ لمحے جو چوری کے لگتے تھے، مگر حقیقت میں سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ وہ رات اس عہد کے ساتھ ختم ہوئی کہ یہ رشتہ اب صرف خواہش کا کھیل نہیں، بلکہ ایک ایسی محبت ہے جو ہر رکاوٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگلے دن کی صبح عام دنوں جیسی نہ تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ رات کے لمس نے جیسے اس کی دنیا بدل دی تھی۔ دل ایک انوکھی بے چینی اور سرشاری کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ نیچے آئی، گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح سخت اور روک ٹوک سے بھرا ہوا محسوس ہوا۔ ماں کے سوالات، بھائی کی کڑک نگاہیں، جیسے سب کچھ اس کے اندر کے راز کو پہچان لیں گے۔
وہ نظریں جھکا کر چپ چاپ سب سنبھالتی رہی۔ دن گزرتا گیا مگر شام ہوتے ہی دل پھر سے بے قرار ہونے لگا۔ وہ لمحے یاد آتے رہے، انگلیوں کی نرمی، لبوں کا لمس اور وہ سرگوشیاں جب روح کا حصہ بن چکی تھی۔ رات کو وہی ملاقات پھر طے تھی، اس بار کمرہ نہیں بلکہ پرانی حویلی کا وہ کونا جہاں برسوں سے کوئی نہیں آتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ پہلے سے موجود تھا۔ ہاتھوں میں دیا جل رہا تھا جو روشنی اور سائے کا کھیل بنا رہا، جیسے وہ جگہ ہوتی ایک رازدار بن گئی ہو۔ تم آ گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی شرمندگی اور خوشی کے ساتھ آگے بڑھی۔ دل کی دھڑکنیں اب پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ آج میں نے پورا دن صرف تمہیں سوچتے گزارا، اس نے کہا، اور تم جانتی ہو نا کہ یہ انتظار کتنا مشکل تھا۔ وہ لب بھینچ کر مسکرائی مگر اگلے ہی لمحے اس کے حصار میں قید ہو گئی۔ اس کی بازوؤں کی گرفت مضبوط تھی، جیسے صدیوں میں اسے یہی لمحہ چاہیے تھا۔ پہلے لمس کے بعد جیسے دونوں اپنی خواہش کے قیدی بن گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے دل پر انگلیاں پھیری، پھر گردن پر ہاتھ رکھا اور قریب کھینچ لیا۔ بوسے کی شدت اس بار پچھلی رات سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ لمحہ نشہ تھا، لب ایک دوسرے پر رک کر آزاد نہ ہو پائے۔ ہر بار جب وہ الگ ہوتے تو سانسیں بھول جاتے مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ قریب آ جاتے۔ اس کے ہاتھ اب مزید بے قرار تھے، اس کی کمر سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی کمر سے نیچے آ گئے۔ وہ لرز اٹھی مگر خود کو پیچھے کھینچ نہ سکی۔ ہم غلط کر رہے ہیں، اس نے سرگوشی کی مگر آواز خود اس کے دل کی خواہش کی طرح کمزور تھی۔ محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، اس نے جواب دیا اور دوبارہ اسے قریب کر لیا۔ اب کی بار اس کی انگلیوں کی جنبش نے اس کے جسم میں ایک بجلی دوڑا دی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آواز کو دبانے میں ناکام رہی۔ ہر لمس اس کے وجود پر خواہش کی نئی لکیریں چھوڑ رہا تھا۔ دیے کی روشنی میں دونوں کے سائے دیوار پر لرزتے، جیسے دنیا کو اعلان کر رہے ہوں کہ یہ دو وجود اب ایک دوسرے میں ڈھل رہے ہیں۔ اچانک باہر صحن سے آواز آئی، وہ دونوں چونکے، سانسیں تھم گئی۔ کیا کوئی آ گیا ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ دروازے کے قریب گیا، کان لگائے کھڑا رہا مگر باہر صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ واپس آ کر اس نے اس کے ہاتھ تھامے۔ یہ ڈر یہی سب کچھ مشکل بناتا ہے مگر ہم رک نہیں سکتے۔ وہ خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اگر کبھی سب کچھ کھل گیا تو؟ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تو میں سب کا سامنا کروں گا، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ جملہ اس کے لیے سب سے بڑا سہارا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے حصار میں مزید قریب کر لیا۔ لمحے کی شدت پھر بڑھ گئی اور دونوں خواہش اور محبت کے اس موڑ پر تھے جہاں واپسی ممکن نہیں رہتی۔ ہر لمس، ہر بوسہ، ہر سرگوشی انہیں اور قریب کرتی جا رہی تھی۔ وہ پرانی حویلی کی دیواروں میں قید ہو گئی مگر وہ لمحے ان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ وہ رات گزر گئی مگر اس کے اثرات دل اور جسم پر نقش ہو گئے۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو آنکھوں میں اب بھی خواب کی مانند وہی لمس باقی تھا مگر اس بار دل میں ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا۔ گھر کے صحن میں بھائی کی آواز گونجی، کل رات کوئی پرانی حویلی کے پاس گیا تھا، دیے جل رہے تھے وہاں۔ عجیب بات ہے، برسوں سے وہ جگہ ویران پڑی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، ہاتھ میں پکڑا پیالہ لرز گیا اور ماں تقریباً گرنے ہی والا تھا کہ ماں نے فوراً پکڑ لیا۔ خیریت ہے؟ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ماں نے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی، اس نے بہانہ بنایا مگر دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ دن کاٹنا مشکل ہو گیا، ہر لمحہ یہ ڈر تھا کہ کہیں راز کھل نہ جائے۔ شام کو جب وہ اس سے ملی تو فوراً سب کچھ کہہ ڈالا۔ میرے بھائی کو شک ہو گیا ہے، اگر سچ جان گیا تو سب برباد ہو جائے گا۔
اس نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ محبت چھپ نہیں سکتی، ایک دن سب کو پتہ چلنا ہی ہے، لیکن وہ دن اگر آج آ گیا تو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے قریب آ کر آنسو صاف کیے۔ تو پھر ہم لڑیں گے، مگر یاد رکھو میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لمحہ جس بات سے بھرا ہوا تھا وہ اس کے سینے سے لگ گئی، اس کے بازوؤں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس خوف اور محبت کے بیچ ان کی قربت اور بھی گہری ہو گئی۔ اچانک کمرے کے باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک کر قید ہو گیا۔ کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر باہر کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا اور ہوا کی سنسناہٹ تھی۔ واپس آ کر اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یہ خوف ہمیں مزید کمزور کرے گا، ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ خطرہ واقعی قریب آ چکا تھا۔ اگلے دن اس کے بھائی نے براہ راست سوال کیا، کل تم کہاں تھی؟ رات کو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ چونک گئی۔ میں تو سو رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو۔ اس کی آواز کڑک اٹھی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کوئی سرگوشی کر رہا تھا پرانی حویلی سے۔ یہ سنتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بھائی نے شک کی نگاہوں سے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، اگر کچھ چھپایا تو یاد رکھنا میں سب جانچ لوں گا۔ وہ لرزتے قدموں سے وہاں سے ہٹ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یہ راز اب زیادہ دنوں تک چھپ نہیں سکتا تھا۔ رات کو وہ پھر اس سے ملی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ میں نے کہا تھا نا یہ سب خطرناک ہے، میرا بھائی سب جان لے گا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ڈرو مت، یہ رشتہ ہمارے دلوں کا ہے۔ اگر دنیا کو پتہ چل بھی گیا تو بھی تم میری ہی رہو گی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں ساکت ہو گئے۔ کمرے کی خاموشی اب خوف کی زنجیر میں جکڑ گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب یہ راز زیادہ دیر محفوظ نہیں رہے گا، مگر اسی خوف میں ان کے لمس کی شدت اور بڑھ گئی، جیسے ہر لمحہ آڑی ہو۔ وہ دونوں قریب آئے، ایک دوسرے کے حصار میں کھو گئے۔ ہر بوسہ، ہر لمس ایک احتجاج بن گیا، ایک ایسا اعلان جسے زبان سے کہنا ممکن نہ تھا۔ اس رات وہ دونوں جانتے تھے محبت اب چھپنے کی بجائے سامنے آنے کے قریب ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ بھائی کی شک بھری نظروں اور سخت لہجے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اب یہ راز زیادہ دیر چھپنے والا نہیں۔ اس بے چینی میں وہ اس سے ملنے گئی، پرانی حویلی کی سنسان گلیوں میں۔ جب وہ پہنچی تو اس کے قدموں کی چاپ بھی ڈر سے لرزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پہلے سے موجود تھا، آنکھوں میں فکر اور لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ۔ تم پریشان ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، میرا بھائی سب جاننے ہی والا ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر جان بھی گیا تو کیا ہوا، میں سب کا سامنا کروں گا، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ وہ اس کے حصار میں پناہ لینے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک آہٹ آئی۔ وہ دونوں چونکے۔ چراغ کی روشنی میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ اس کا بھائی تھا۔ یہی سچ تھا نا؟ اس کی آواز گرجی۔
تم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر ملتے رہے۔ وہ لڑکی لرز گئی۔ بھائی میم چپ، اس نے غصے سے کہا۔ یہ رشتہ ناممکن ہے۔ آج کے بعد اگر تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو سب کچھ ختم کر دوں گا۔ فضا میں تناؤ بڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، میں تمہاری بہن سے محبت کرتا ہوں اور یہ رشتہ گناہ نہیں۔ بھائی نے اس کی کالر پکڑ لی۔ میری بہن سے دور رہو۔ وہ لڑکی دونوں کے بیچ آ گئی، روتے ہوئے بولی، بھائی یہ میرا فیصلہ ہے، میرا دل، میرا سب کچھ اس کے ساتھ ہے۔ آپ چاہیں مجھے سزا دیں مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ اعتراف کمرے میں گونج گیا۔ بھائی کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں اتر آئے۔ اگلے دن گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ ماں کے کانوں تک بات پہنچی تو وہ رونے لگی۔ یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خاندان کیا کہے گا؟ لوگ ہمیں طعنے دیں گے۔ بھائی کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس نے بہن پر سختی کر دی، اس سے بات تک نہ کی۔ مگر محبت اب دبائی نہ جا سکتی تھی۔ وہ دونوں چوری چھپے خط لکھتے، کبھی پرانی گلیوں میں ملتے۔ ہر بار خطرہ اور بڑھ جاتا، مگر ان کے جذبے بھی مضبوط ہوتے گئے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، ہمیں چھپ کر جینے کی بجائے سب کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ اس نے کہا، محبت کو طاقت بنانا سیکھو۔ اگر ہم ڈر گئے تو ہمیشہ جدا رہیں گے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے حوصلہ پکڑا۔ چند دن بعد محلے میں ایک شادی کی تقریب تھی۔ وہ موقع دونوں کے لیے فیصلہ کن تھا۔ سب کے سامنے اس نے بہادری سے اعلان کیا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ محفل ساکت ہو گئی۔ سب کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ بھائی آگے بڑھا، کیا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ خاندان کیا کہے گا؟ جی ہاں، خاندان میرا فیصلہ کرے گا یا میرا دل؟ اس نے بھرپور اعتماد سے جواب دیا۔ محبوب نے بھی آگے بڑھ کر کہا، میں اس سے صرف محبت نہیں کرتا، میں اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ آپ چاہیں تو مجھے آزمائش میں ڈال دیں مگر یہ رشتہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اعلان سب کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ گھر میں دنوں تک کشیدگی رہی۔ ماں روتی رہتی، بھائی خاموش اور غصے سے بھرپور، مگر طاقت کے ساتھ سب نے دونوں کی ضد میں سچائی دیکھ لی۔ یہ محبت وقتی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا رشتہ تھا جو ہر خوف کے باوجود قائم رہا۔ بھائی نے آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔ ایک شام اس نے بہن کو بلایا اور نرم لہجے میں کہا، اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، مگر یاد رکھنا یہ فیصلہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بھائی کے ہاتھ چومے۔ آج آپ نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد نکاح ہوا۔ وہ لمحہ جس کا دونوں نے خواب دیکھا تھا حقیقت بن گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ پہلی بار تنہا ملے تو لمحے اور بھی حسین تھے۔ اب خوف ختم ہو چکا تھا۔ اب لمس صرف جوڑی کا نہ رہا تھا بلکہ ایک حلال رشتہ بن گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اب یہ لمس ہمارا ہے۔ وہ مسکرائی، دل کی دھڑکن سکون سے دھڑکنے لگی۔ ہاں، اب یہ محبت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یوں کہانی کا اختتام خوشیوں پر ہوا، ایک ایسا اختتام جس میں محبت نے ہر رکاوٹ کو شکست دے دی۔